السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. یہ ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے. لیکچر نمبر 7 اور پاسٹ پرفیکٹ ٹینس پڑھیں گے. اچھا، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کو آپ لوگ کس طرح ڈیفائن کرو گے؟ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس وہ ٹینس ہوتا ہے جو ماضی میں، یعنی یہ ہمارا ٹائم لائن ہے، یہ ابھی ٹائم ہے اور یہ ماضی ہے، یعنی پاسٹ ہے. اچھا، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس یعنی ایک ایسا ٹینس ہے جس میں ایک کام ماضی میں ایک دوسرے، یعنی ایک خاص وقت سے پہلے یا ایک دوسرے کام سے پہلے وہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے. یعنی فار ایگزامپل، میں کل 4 بجے ایک پروگرام میں گیا. پروگرام کیا تھا کہ ایک تقریر مقابلہ تھا. تو میرے ایک شاگرد جس کا نام اسلم ہے، وہ اسپیچ کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا. لیکن جب میں 4 بجے گیا تو اسلم اپنا تقریر ختم کر چکا تھا. تو دیکھ، میں کس طرح اردو میں پڑھوں گا کہ میں یعنی 4 بجے سے پہلے اسلم تقریر کر چکا تھا. یعنی دا پاسٹ ٹینس پرفیکٹ is used to describe an action that was completed before another action took place in the past. یعنی یہ ایک ایسے کام کو ظاہر کرتا ہے جو ماضی میں ایک دوسرے وقت یا کام سے پہلے کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے. یعنی میرے جانے سے پہلے یہ ایک ایکشن ہے، میری جانا. یہ 4 بجے جب میں پہنچا تو وہ اپنا تقریر ختم کر چکا تھا. اچھا، اردو میں اس کی کیا پہچان ہے؟ اردو میں یعنی وہ جملے جس کے آخر میں چکا تھا، چکے تھے، یا لیا تھا، چکی تھی، یہ وغیرہ کے الفاظ جب آ جائے تو ایسے جملے کو ہم کیا کہیں گے؟ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کہیں گے. اچھا، ابھی اس کا سبجیکٹ اسٹرکچر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے آئے گا سبجیکٹ کے بعد آئے گا ہیڈ. جس طرح پاسٹ پرفیکٹ میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ اس میں ہیز یا ہیو آتا تھا. تو صرف فرق یہ ہے پاسٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ میں کہ اس میں ہیز اور ہیو آتا ہے پریزنٹ میں، جبکہ پاسٹ میں ہیڈ آئے گا اور ورب کی 3rd فارم لگے گی. ورب کا تیسری فارم جو ہے یہ لگے گی اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لگے گا. یعنی جس کو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس آتا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہیز یا ہیو لگتا ہے، اس میں کیا لگے گا؟ ہیڈ لگے گا. سبجیکٹ، ہیزڈ، ورب کی 3rd فارم اور پھر آبجیکٹ. صحیح ہے؟ اسی طرح نیگیٹو اس کا آسان ہے کہ ہیڈ کے بعد ناٹ آئے گا، یعنی سبجیکٹ، ہیڈ کے بعد ناٹ اور پھر اسی طرح ورب کی 3rd فارم اور پھر آبجیکٹ لگے گا. اور انٹراگیٹو یعنی یہ افرمیٹو ہوا، یہ نیگیٹو ہوا. انٹراگیٹو یعنی سوالیہ جملہ بنانے کے لیے ہیڈ پہلے لگے گا، پھر سبجیکٹ لگے گا، پھر ورب کی 3rd فارم لگے گی اور پھر آبجیکٹ لگے گا اور آخر میں کوسچن مارک لگے گا. اچھا، یہ سارے ٹینس جو میں آپ کو کروا رہا ہوں یہ آپ کو تب کلیئر ہوں گے جب آپ اس میں زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرو گے. تو پریکٹس کرنے کے لیے میں جملہ نمبر 1 لکھواتا ہوں. مزدور اپنا کام مکمل کر چکے تھے، یعنی ایک دوسرے کام سے پہلے وہ اپنا کام مکمل کر چکے تھے. مزدور اپنا کام مکمل کر چکے تھے. آپ اس طرح بھی کہہ سکتے کہ کل کھانے سے پہلے مزدور اپنا کام مکمل کر چکے تھے. مزدور مطلب ضروری نہیں ہے کہ جو ایونٹ ہوا ہو اس کا ذکر ہو، لیکن
باتوں باتوں میں یہ آ جاتا ہے یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، تو ہم مزدور اپنا کام مکمل کر چکے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کام سے پہلے وہ اپنا کام مکمل کر چکے تھے. صحیح ہے؟ تو ہم کس طرح اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے؟ مزدور کو کیا کہتے ہیں؟ مزدور کو لیبر کہتے ہیں، اور زیادہ مزدور تھے تو the laborers had completed their work. The laborers یا بعض اوقات the laborers بھی کہتے ہیں. The laborers had completed their work. نیگیٹو بنانے کے لیے the laborer had not completed their work، اور انٹراگیٹو کے لیے had پہلے آئے گا. چلو ایک جملہ میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں. The laborers had not completed their work. انٹراگیٹو کس طرح بنے گا؟ انٹراگیٹو بنانے کے لیے آپ لوگ ہیڈ کو پہلے لگا لیں. ہیڈ the laborers completed their work، اور کوشچن مارک لگے گا. صحیح ہے؟ تو اس کی ابھی آپ لوگ کیا کرو گے؟ اس کی آپ لوگ پریکٹس کرو گے. جتنا زیادہ پریکٹس ہوگا اتنے ہی آپ لوگوں کا مائنڈ کلیئر ہوگا. صحیح ہے؟ تو پریکٹس کرتے ہیں جملوں کی. فار ایگزامپل مرغی انڈا دے چکی تھی. مرغی انڈے دے چکی تھی. صحیح ہے؟ تو کس طرح چینج ہوگا؟ the hen had laid an egg. اگر ایک ہے تو ادھر تو انڈے ہے، چلو پلورل لگا لیں گے. the hen had laid eggs. اور اگر ایک انڈا ہے، مرغی انڈا دے چکی ہے، تو the hen had laid an egg. پھر اس طرح نیگیٹو the hen had not laid an egg، اور انٹراگیٹو had the hen laid an egg. اسی طرح میں آپ کو کچھ جملے ابھی آپ کو لکھواتا ہوں اور آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. دوسرا جملہ ہے اس نے ہماری تعریف کی تھی. اس نے چلو میری کر لیتے ہیں. اس نے میری تعریف کی تھی، یا وہ میرا تعریف کر چکا تھا. صحیح ہے؟ کی تھی یا کر چکا تھا. He had praised us. He had praised us. نیگیٹو اور انٹراگیٹو آپ بنا لیں. پھر تیسرا جملہ میں لکھواتا ہوں. پرندہ شام سے پہلے گھونسلے میں جا چکے تھے، یا پرندہ ایک کر لیتے ہیں. چلو پرندہ شام سے پہلے گھونسلے میں جا چکے تھے. صحیح ہے؟ تو اس کو ہم کس طرح چینج کریں گے؟ پرندے گھونسلے میں جا چکے تھے. اب آپ لوگ ٹرائی کر لیں. the bird had reached. اگر زیادہ برڈ ہے تو the birds کر لیں، اگر ایک ہے تو the bird کر لیں. the bird had reached in the nest before the evening. the bird had reached in the nest before the evening. سورج غروب ہو چکا تھا. سورج غروب ہو چکا تھا. اس کا آپ لوگ مجھے ٹرانسلیٹ کر کے میرے اس نمبر پر آپ لوگوں نے بھجوانا ہے کہ اس کی انگلش کیا ہوگی. 032190912220. صحیح ہے؟
جس پر آپ لوگوں نے مجھے بھجوانے ہیں جو ٹینس آپ نے کرنا ہے. صحیح ہے. اور باقی کوشش کر لے کہ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اس چینل کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر لے اور خود بھی سبسکرائب کر لے. اور اس میں ایک بیل کا آئیکن بنا ہے, اس کو بھی آپ لوگ پریس کر لے تاکہ جو نئی ویڈیو آئے تو آپ کو پتہ چلے. شکریہ. کمنٹ ضرور کر لے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور کہاں سے دیکھ رہے ہیں. شکریہ جی.